ولی کون ہوتا ہے؟ دوست کو کہتے ہیں، پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، اللہ کے ساتھ دوستی کرنے والا۔ اب اللہ کے ساتھ دوستی کس کی ہوگی؟ اللہ کا دوست کون ہوگا؟ ہم تو جدھر جاتے ہیں کوئی بندہ کہہ دے کہ یہاں بھائی بڑے پہنچے ہوئے پیر صاحب ہیں، ہم جاتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے بیعت ہو گئی ہیں، اب ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور جیسے ہی ولی کا ذکر آتا ہے تو ہمارے ذہن میں جاتا ہے کہ پیر کا تصور آ جاتا ہے۔ لیکن ولی کا معنی ہوتا ہے دوست، اللہ سے پیار کرنے والا، اللہ سے دوستی کرنے والا۔ اور اللہ کی محبت، اللہ کی دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کو دوست بنانا چاہتے ہو، اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو مجھ محمد کی پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، جب تم مجھ محمد کی پیروی کر لو گے تو اللہ خود بخود تمہارے ساتھ محبت کرنا شروع کر دے گا۔ اور جس سے اللہ محبت کرنا شروع فرما دیتا ہے تو وہ بندہ ولایت کے مقام پہ فائز ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہو جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک اور مقام پہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور کے بارے میں فرمایا کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ۔ اے پیارے حبیب آپ فرما دیں کہ یہ ہے میرا راستہ اور اس راستے پہ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ساری زندگی دعوت توحید دینے میں گزری، اللہ کی توحید کی دعوت دینے میں گزری کہ حضور ایک اللہ کے سامنے لوگوں کو جھکانے کے لیے، ایک اللہ سے مانگنے کے لیے، ایک اللہ کو ماننے کے لیے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ تھی۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو وحی مطلوب ہمیں دی اور ایک وحی غیر مطلوب دی۔ وحی مطلوب یعنی قرآن جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلہ سے ہم تک پہنچا، کہ جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اور ایک وحی غیر مطلوب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین، حضور کا قول، حضور کا فعل، یا حضور کے سامنے کوئی بات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اچھا جان لیا تو وہ حدیث بن گئی۔ تلاوت اس کی نہیں ہوتی، غیر مطلوب ہے، لیکن ان باتوں پہ عمل کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید پہ عمل کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتے، جو کچھ بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وصحبہ وسلم کے ایک فرمان پہ بھی اگر ہم صدق دل سے عمل کرنا شروع کر دیں تو حضور کی اطاعت ہو جائے گی، اور یہی اطاعت ہمیں اللہ کی محبت تک پہنچائے گی، اور یہی محبت ہمیں کل جنت الفردوس میں پہنچائے گی۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرنا شروع کر دو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں محبت کیسی ہوگی؟ فرمایا کہ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، آپس میں محبت و پیار بڑھ جائے گا۔ ایک دوسرے میں محبت و پیار کس سے بڑھے گا؟ سلام سے۔ سلامتی، ایک آدمی ہمیں کہتا ہے کہ السلام علیکم، تو جواب میں آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ اگر تمہیں سلام دیا جائے تو تم اس کا بہتر طریقے سے جواب دو، نہیں تو وہی سلام لٹا دو۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سنت مطالعہ۔ اب ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے بعد اجازت چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ 7 لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہیں اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، یوم لا ظل الا ظلہ، کہ جس دن سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ قیامت کا منظر ہے، جب کہتے ہیں کہ سورج سوا نیزے پہ ہوگا، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، کہ جس دن انسان یوم یفر المرء من اخی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، ہیں بھائی، اپنے بھائی سے دور، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی، اپنی ماں سے دور بھاگے گا، و ابی، اپنے باپ سے دور بھاگے گا، و صاحبتہ و بنی، اپنے اولاد، اپنی بیوی سے، اپنی زوجہ سے دور بھاگے گا، زوجہ خامن سے دور بھاگے گی، خامن زوجہ سے دور بھاگے گا، وبنی، اور اپنی اولاد سے دور بھاگے گا۔ اس دن ہر شخص کا اپنا اپنا معاملہ ہوگا بھائی، کہ کون اچھا عمل اللہ کی بارگاہ میں اپنا کون عمل لے کے آیا ہوا ہے بھائی، اپنے پاس تمہارے پاس کیا ہے، یہاں پیش کرنے کے لیے تمہارے اپنے پاس کیا ہے جو تمہاری نجات کا باعث بنے۔ تو کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ تو 7 لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں رب تعالیٰ لے کے جائے گا۔ اب 7 میں سے کسی ایک پہ بھی اگر ہم عمل کر لینا تو یہ ہمارا یقین ہے کہ حضور کی حدیث سچی ہے، ایک پہ بھی عمل کر رہے ہیں تو کل قیامت کے دن اللہ ہمیں بھی اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ امام عادل، عدل کرنے والا حکمران، بادشاہ، ملک کا بادشاہ، صوبے کا بادشاہ، علاقے کا بادشاہ، گھر کا بادشاہ، گھر کے اوپر بھی ایک بادشاہ ہے نا، امام ہے، گاؤں کا بادشاہ، گاؤں کا امام، جو ہم میں سے ذرا سیانہ آدمی ہوتا ہے، وڈیرا ہوتا ہے، ہم اپنے سارے معاملات اس کے سپرد کر دیتے ہیں، وہ بھی ہمارا امام ہی ہوتا ہے۔ امام عادل، عدل کرنے والا حکمران، جو لوگوں میں انصاف کرتا ہے، انصاف سے فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ ایسے شخص کو نا عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔
تو اب جب ہمارے پاس ڈسپیوٹس آ جائیں، جھگڑے آ جائیں، کوئی بات آ جائے تو ہمیں پھر انصاف کے ساتھ اس میں فیصلہ کرنا چاہیے۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں جوان ہوتا ہے۔ یہ ان جوانوں کے لیے در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، بھائی وقت پیرے گرگز ظالم میں شود پرہیزگار، کہ جوانی کے عالم میں توبہ کرنا یہ اللہ کے پیغمبروں کا شیوا ہے، اللہ کے پیغمبروں کا شیوا ہے۔ ورنہ بڑھاپے میں تو دیکھو کہ ظالم بھیڑیا بھی اپنی اس کچھار میں بیٹھ جاتا ہے کہ وہ شکار نہیں کر سکتا۔ تو ہم اس امید پہ زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ابھی زندگی بہت ہے، بہت زندگی۔ میں آج بھی پڑھا رہا تھا کہ ہم یہ تصور کیے ہوئے ہیں نا کہ قیامت بڑی دور ہے، لیکن اللہ کے نزدیک، اللہ کے ہاں قیامت بہت نزدیک ہے، اور قیامت انسان کی موت ہی اس کے لیے قیامت ہوتی ہے۔ ہم بڑا عظیم، بڑا طویل کہتے ہیں کہ ہمارا سفر ہے، لمبا سفر ہے، لیکن وہ لمبا نہیں ہوتا، وہ بڑا مختصر سفر ہوتا۔ تو اس جوانی میں اپنے رب کو راضی کر لیں، اس جوانی میں۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، تیسرا کہ جس کا دل، ایسا بندہ جس کا دل اللہ کے گھر مسجد کے ساتھ لگ جائے نا، اللہ کے گھر مسجد کے ساتھ اس کا دل لگ گیا، ایک نماز پڑھی اگلی کی انتظار میں، پھر پڑھی پھر اگلی کی انتظار میں، یعنی 5 نمازیں وہ مسجد میں پڑھتا ہے، مسجد میں آتا ہے، تو فرمایا کہ ایسے بندے کو بھی اللہ علامہ صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ اب میں چند منٹوں ہی میں اپنی گفتگو کو کلوز کرتا ہوں۔ کہ ایسا بندہ جس کا دل اللہ کے گھر مسجد کے ساتھ لگ جائے تو اللہ ایسے بندے کو بھی قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور 2 ایسے آدمی جو اللہ کی خاطر محبت کرتے، آپس میں دوستی رکھتے، جنہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ وہ قیامت کے دن غمگین ہوں گے، جس طرح کہ میں نے پہلے ہی حضور کی حدیث پیش کی کہ سلام پھیلاؤ، بھئی سلام کرو گے نا تو آپس میں محبت اور پیار بڑھ جائے گا۔ وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ کی خاطر اکٹھے ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں تو تب بھی اللہ کی خاطر ہی جدا ہوتے ہیں۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حُسْنٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، کہ ایسا آدمی جس کو حسن و جمال والی عورت دعوت دیتی ہے گناہ کا، تو وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے کہتا ہے کہ بھائی میرے دل میں تو اللہ کا خوف ہے، میں گناہ کی طرف راغب نہیں۔ وَرَجُلٌ